السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج کی ہم یہ ویڈیو کافروں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کے مطالبے پر روشنی ڈالنے کے لیے اس میں بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہم اس درخواست کے سیاق و سباق اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے میں اس کی مطابقت پر بحث کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کی زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کعبہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے، جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیات طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑوں، معدنیات، جوہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگلنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آئیں گے کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں تو اس میں جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثرات اور ضروریات انسان کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر مر گئے۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانور کے حیات ختم ہو جائے، یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کے خربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے نظاری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ابعاد سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جاننے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا۔ تو دوستو، اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیتا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔